علماء اہل سنت مخیر القوم حضرت مولانا مفتی ارشاد رضا منظری نقیب اجلاس حضرت مولانا سعد احمد صاحب مدعی خیر الانام جناب محترم قاری فہیم رضا صاحب حضرت مولانا کامل صاحب جناب محترم غلام غوث غزالی کرم فرما حضرت مولانا مفتی سلیمان صاحب دیگر ارباب منبر جملہ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تھوڑا خاموشی والا ماحول تاکہ تھوڑی دیر میں آپ حضرات سے بڑی اطمینان کے ساتھ گفتگو کروں۔ بعد نماز عشاء سے اب تک آپ حضرات نے بڑا بڑا عمدہ کلام سماعت فرمایا۔ اس سے قبل تقریر بھی اچھے انداز میں آپ نے سماعت فرمائی۔ میرے بعد میں بھی آپ کو پروگرام سماعت کرنا ہے۔ اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شعیب صاحب نے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھی۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اے دعا گو ہوں پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس بستی پر مولا اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ لا مسجود ولا معبود الا ہو لہ الکبریاء والجبروت والملکوت لا ہیت لہ ولا جہت لہ ولا کیفیت لہ لا جزب عزب لہ ولا قسم قسیم لہ ولا جسم جسم جسیم لہ الذي لا يتصور ولا يتصور لا يجري ولا يجري عليه مكان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم مزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب اعلم مزنم۔ آئیے سب سے پہلے ساری دنیا کے مرکز عقیدت بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمنی خیر نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھی نیتیں لے کر یہاں بیٹھے سنیں گے پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں، ورنہ آرام سے خاموشی کے ساتھ میری پوری تقریر سن لیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا حاصل کیا، رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے انسان کدھر جا رہا ہے؟ اپنے رب کی طرف آنا، تیرا رب بڑا مہربان۔
آج کل انسان مغربی تہذیب میں اتنا رنگ گیا، دنیا نے اس پر اتنا اپنا پنجہ گاڑ دیا کہ دینی رجحان، مذہبی غیرت، اعتقادی تسلط کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں اتنا رنگ گیا، نہ اس کو فکر آخرت ہے اور نہ فکر محبت۔ فکر دارین ایجوکیشن کانفرنس میں آپ لوگ حاضر ہیں تو اس کو فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ فکر دنیا میں وہ لگ گیا۔ میں آپ حضرات سے گفتگو، حالانکہ میرا جو ٹائم ہے الحمدللہ اس کے اندر ہو سکتا ہے اس سے 1-2 منٹ اور فالتو یہ کام ہو جائے، کوئی شرط نہیں ہے، میں انشاءاللہ اپنی تقریر کو بہت کم وقت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ مجھ سے پہلے آپ نے بڑے بڑے اچھے انداز میں نعت 2 شعر پڑھ دوں، بڑے بڑے اچھے انداز میں پیش کر رہا ہوں اور اسی لہجے میں فہیم بھائی کہ ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، ایسا جینا، ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، ایسا جینا، ایسا جینا ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، دور مجھ سے، دور مجھ سے تیرا مدینہ ہے، دور مجھ سے تیرا مدینہ ہے، ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، ایسا سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ کہ ساری دنیا، ساری دنیا، ساری دنیا مثل انگوٹھی ہے، ساری دنیا ہے مثل انگوٹھی، ساری دنیا، ساری دنیا ساری دنیا ہے مثل انگوٹھی، ساری دنیا ہے مثل انگوٹھی، اور شہر نبی مدینہ ہے، اور شہر نبی فیضان مدینہ شریف، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام فکر دارین کانفرنس، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اس قبیلے شعر بہت ہے لیکن آخری اپنا عقیدہ بھی میں اس شعر میں ظاہر کروں گا، اور دوسروں کا جو عقیدہ ہے وہ مصرع اول میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، مصرع اول میں دوسروں کا عقیدہ اور مصرع ثانی میں اپنا، کہ ایسا جینا
اپنے جیسا انہیں بتاتے ہو، اپنے جیسا انہیں بتاتے ہو، اپنے جیسا انہیں بتاتے ہو، اپنے جیسا اپنے جیسا اپنے جیسا انہیں بتاتے ہو، اپنے جیسا انہیں بتاتے ہو، ہم کو کوثر انہی سے پینا ہے، ہم کو کوثر انہی سے پینا ہے، انشاءاللہ جی جی بہت اچھا، واہ واہ سبحان اللہ، ہم کو کوثر انہی سے پینا ہے، بہت اچھا بہت اچھا، واہ واہ کیا بتاؤں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا ایکو کم کر دو، تھوڑی گونج کم کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کا بڑا کرم ہے کہ انسانوں میں رب نے ہمیں مومن بنایا۔ کیا بنایا ہے؟ آج ہی دو بچے آپ کے یہاں سے فارغ ہوئے، آپ کے مدرسے سے، جن لوگوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا۔ اس کے بارے میں آپ نے پیش خطیب حضرت علامہ سلیمان صاحب سے کتاب کو سماعت کرا۔ اگر میں اس پر آپ حضرات سے گفتگو کروں تو وقت اور آپ کا آگے بڑھے گا، لیکن ایک بات سن لیں بس۔ ہاں، حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس محلے میں، جس گاؤں میں رب کے قرآن کا قاری حافظ ہوتا ہے تو اس کی برکتیں پروردگار اس بستی کے قبرستان تک پہنچاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی حافظ یا عالم بامل قبرستان سے گزر جائے تو عذاب کو کھا لیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پر تو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک حدیث بیان کروں اور تقریر مکمل، ایک حدیث بیان کروں اور تقریر مکمل۔ سنیں گے آپ؟ حدیث پاک سنے، آپ ارشاد فرماتے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ یورث له نخلۃ فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ اس کے لیے ایک کھجور کا درخت پیدا فرماتا ہے۔ ٹھیک خاموشی کے ساتھ سنیں، حدیث کیا ہے؟ اے بھائی خاموش ہو جاؤ نا، یا تو سو جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔ رب کی حمد بیان کریں، وہ رب جس نے پانی کے قطرے کو ایک مکھی کے منہ میں ڈال کر شہد بنایا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے یہی ایک پانی کا قطرہ اگر سانپ اگل دے تو زہر بنایا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے اگر یہی پانی کا قطرہ کسی شجر میں چلا جائے تو کبھی کڑوا ہو، کبھی کھٹا ہو، کبھی میٹھا ہو، یہی پانی کا قطرہ اگر کسی انسان کے جسم میں چلا جائے تو خون بن جائے۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے۔ اب آگے آئیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ایک صحابی کا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل۔ کیا ہے حضرت معاذ ابن جبل؟ سنیں ذرا غور سے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا او معاذ آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے کسی کو نہیں بتائی۔
حضرت معاذ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے آقا غلام عادر بتائیے کون سی بات ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے معاذ یاد رکھنا، ابن عساکر بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور سورہ المعجم الکبیر میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا معاذ یاد رکھنا، اگر تم نے یاد کر لی تو تمہارے لیے حجت بن جائے گی اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچانا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا آقا بتائیے ایک بات کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا معاذ یاد رکھنا اور لوگوں کو بتا بھی دینا، رب کائنات نے جو ساتوں آسمان بنائے، یہ ساتوں جو زمینیں بنائی ہیں، ان رب کائنات نے ان تمام چیزوں سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا کیا، 7 فرشتوں کو پیدا کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او معاذ یاد رکھنا، دوسروں کو بتا بھی دینا کہ یہ 7 فرشتوں کا کام کیا ہے۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں آقا ذرا جلدی بتائیے ان 7 فرشتوں کا کام کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ 7 آسمان رب نے اس کے بعد بنائے تو ان 7 آسمان پر ان 7 فرشتوں کی ڈیوٹی کو لگایا، ایک فرشتہ ایک آسمان پر، ایک فرشتہ دوسرے آسمان پر، ایک فرشتہ تیسرے آسمان پر، ایک فرشتہ چوتھے آسمان پر، ایک فرشتہ 5ویں آسمان پر، ایک فرشتہ 6ٹھے آسمان پر، ایک فرشتہ 7ویں آسمان پر۔ حضرت معاذ عرض کرتے اے آقا، اے مدینے کے آقا، اے مدینے کے تاجدار، اے غمگساروں کے آقا، اے یتیموں کے بابا، ذرا اتنا بھی بتا دیجئے آقا کہ آخر ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلا فرشتہ جو پہلے آسمان پر ہے وہ تمام لوگوں کی غیبتوں کو شمار کرتا ہے، دوسرا آسمان پر جو فرشتہ ہے وہ لوگوں کی خود غرضیاں شمار کرتا ہے، جو تیسرے آسمان پر جو فرشتہ ہے وہ تکبر کرنے والوں کے تکبر کو شمار کرتا ہے، چوتھے آسمان پر جو فرشتہ ہے وہ گھمنڈ کرنے والوں کے گھمنڈ کو شمار کرتا ہے، 5ویں آسمان پر جو فرشتہ ہے وہ حسد کرنے والوں کو شمار کرتا ہے، 6ٹھے آسمان پر جو فرشتہ ہے وہ خود غرضی خود پسندی کرنے والوں کو شمار کرتا ہے، اور 7ویں آسمان پر جو فرشتہ ہے اے معاذ ان لوگوں کو شمار کرتا ہے جو دوسروں کی پریشانی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، دوسروں کو تکلیف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہی حدیث بیان کروں گا بس میں اور تقریر مکمل، بس سن لے خاموشی کے ساتھ میری بات کو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھ اور سن جب رب کائنات نے کرام کاتبین دونوں فرشتوں کو پیدا کیا اور دونوں فرشتوں کو انسان کے اوپر مسلط بھی کیا، داہنے فرشتے کا کام ہے نیکیاں لکھنا، بائیں فرشتے کا کام ہے گناہ لکھنا، اے معاذ یاد رکھنا۔ اور جب دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی کا وقت پورا ہوتا آتا ہے تو یہ دونوں فرشتے انسان کے اعمال کو لے کر رب کی بارگاہ کی طرف جب چلتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ یہ دونوں کرام کاتبین کہتے ہیں اے فرشتے ہم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس کے اعمال کو لے کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ فرشتہ کہتا ہے نہیں اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں جانے کے قابل نہیں ہے، اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں لے کر مت جاؤ۔ فرشتے کہیں گے دونوں کیوں نہیں؟ اس کے اعمال دیکھ رہے ہو سورج کے مانند چمک رہے ہیں، ستاروں کی طرح روشنیاں بھی دے رہے ہیں۔ فرشتہ کہے گا پہلے آسمان کا میں مانتا ہوں اس کے اعمال میں روزہ بھی ہے، اس کے اعمال میں حج بھی ہے، اس کے اعمال میں زکوٰۃ بھی ہے، اس کے اعمال میں خیرات بھی ہے، ہاں یہ اچھا انسان ہے، لیکن جہاں یہ حج و صدقات کا ماہر تھا، جہاں یہ نماز کا عادی تھا، جہاں یہ روزہ رکھنے والا تھا، وہاں انسان نے کمی نہ کی ہے۔ یہ انسان ایسا تھا، اللہ نے مجھے اس لیے مسلط کیا تاکہ میں غیبت کرنے والوں کو شمار کروں، اور میرے شمار کرنے میں یہ بھی غیبت کرنے میں شامل ہے، شامل ہے، اس لیے اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے۔ اس کے اعمال سن رہے ہیں آپ کی توجہ ہے آپ کی، اس لیے اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے۔ وہی فرشتے کہتا ہے آسمان کا او کرام کاتبین اس کے اعمال کو اسی کے منہ پر مار دو جس کے اعمال۔ یاد رکھنا میرے بھائیو تمہاری نمازیں، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا صدقہ، تمہاری خیرات تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔
اس لیے نماز مت پڑھو کہ تمہیں جنت مل جائے، اس لیے نماز مت پڑھو کہ تمہیں جنت مل جائے، اس لیے حج مت کرو تمہیں جنت مل جائے، اس لیے زکات مت دو تمہیں جنت مل جائے، تم لوگ اس لیے خیرات مت کرو کہ تمہیں جنت مل جائے، اس لیے صدقہ مت کرو تمہیں جنت مل جائے، اس لیے صلہ رحمی مت کرو تمہیں جنت مل جائے، اس لیے پڑوسی کا حق ادا مت کرو تمہیں جنت مل جائے، علماء کی قدر اس لیے مت کرو تمہیں جنت مل جائے۔ جنت کی تجارت کے لیے کوئی بھی عمل ایسا مت کرو کہ تمہیں جنت مل جائے۔ وہ لوگوں یاد رکھنا، جنت کسی دنیا کے لالچ میں نہیں ملے گی تمہیں، نماز کا لالچ دنیا میں، جنت کا لالچ نہیں۔ وہ یاد رکھنا، جنت تمہیں نماز سے نہیں ملے گی، جنت تمہیں روزے سے نہیں ملے گی، جنت تمہیں حج سے نہیں ملے گی۔ اور جنت کے طلبگاروں ذرا آؤ قریب آؤ، تمہیں جنت چاہیے تو تمہاری عبادت کے ذریعے نہیں ملے گی، اگر جنت ملے گی تو رب کے فضل سے دی جائے گی، اور رب اگر راضی ہو جائے تو کوئی بھی جو عبادت کرتے ہو تم جنت کے لالچ مت کرو، بلکہ جو عبادت کرو رب کو رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو۔ قسم خدا کی اگر رب تم سے راضی ہو جائے گا تو تمام کائنات تمہاری ہو جائے گی، اگر رب تم سے راضی ہو گیا جنت تمہاری ہو جائے گی، رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے رب نے پوری دنیا میں جو بھی پیدا کیا ہے وہ تیرے لیے بنایا، شجر کو بنایا تیرے لیے، حجر کو بنایا تیرے لیے، آسمان کو بنایا تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے، برگ و ثمر بنائے تیرے لیے، اس زمین سے سبزہ اگایا تیرے لیے، ان پھلوں کو پیدا کیا تیرے لیے، تمام چیزیں رب نے تیرے لیے بنائی، لیکن بندے رب نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رب نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے کوئی عبادت کرو تو جنت کے لالچ میں نہیں، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دو۔ اب ایک دوسرے انسان کی روح لے کر چلتے ہیں یہ دونوں فرشتے، ایک تو غیبت میں شامل تھی لوٹا دیے گئے، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں یہی دونوں فرشتے جب دوسرے انسان کے اعمال کو رب کی بارگاہ میں لے کر چلے تو پہلے آسمان کو پار کر لیا، دوسرے آسمان کے فرشتے نے روک دیا، دوسرے آسمان کے فرشتے نے روکا، کہاں جا رہے ہو کہ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو کہ فلاں انسان کے اعمال لے کر جا رہے ہیں۔ وہ فرشتہ دوسرے آسمان کا کہتا ہے نا ابھی رب کی بارگاہ میں جانے کے ابھی اس کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ کیا ہوا، پہلے آسمان سے پار ہو کے ہم آ گئے، اس کے اعمال تو چمک رہے، تو دوسرے آسمان کا فرشتہ کہتا ہاں مانتا ہوں اس کے اعمال میں نماز، حج و زکات، صدقہ و خیرات بھی ہے، لیکن تم نہیں جانتے اس کے اعمال میں ایک چیز بھی ہے، رب نے مجھے دوسرے آسمان پر اس لیے مسلط کیا تاکہ میں دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے کام کرنے والوں کو شمار کروں۔ اس نے جو بھی کیا ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے کیا، کیا کیا؟ دنیاوی فائدے کے لیے کیا، دنیا کا فائدہ اس کو مل گیا، اب جاؤ اس کے اعمال اسی کے منہ پر مار دو جس کے یہ اعمال ہے۔ آج آدمی اپنا اگر کسی کا بھلا بھی چاہتا ہے تو اس میں دنیا کے فائدے شامل ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ دنیا بھی فائدے اس کے اندر ہزار شامل ہوتے ہیں۔ اگر گاؤں کا پردھان بن جائے، اگر کسی غریب کی مدد کرتا ہے اس میں اس کا مقصد ووٹ ہوتا ہے، اس سے ووٹ لینا ہے۔ اگر کسی غریب کے لیے اگر گاڑی سے مدد بھی دے گا تو اس کا مقصد ووٹ ہوتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلائے گا تو مقصد اس کا ووٹ ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں آپ، غریب کا ساتھ دینے والا گاؤں میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، امیر کا ساتھ دینے والے ہزاروں مل جائیں گے۔ اگر امیر ایماندار بھی ہوگا تو گاؤں کا پردھان ہو یا گاؤں کے نیتا جی ہو وہ غریب کو نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ووٹ کتنے آئیں گے، اس کے ساتھ ووٹ کتنے آئیں گے۔ اگر غریب ایمانداری پر ہوگا تو اس کو ایمانداری کا صلہ نہیں ملے گا بلکہ امیر کو بے ایمانی کا صلہ مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس لیے وہ یاد رکھ رہو یہ تو ہمارے گاؤں کی پولیٹیسی ہو گئی، یہ تو گاؤں گاؤں کا رواج ہو گیا، لیکن آؤ ذرا تاریخ پلٹ کر دیکھو، ایک حاکم ایسا بھی گزرا ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اور اس کا نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر
آج تھوڑے سے گاؤں کے پردھان ہو جائے تو ڈرنا کسی سے نہیں ہے، دنیاوی فائدے کے لیے کرنا. لیکن ایک حاکم گزرا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، لیکن قسم خدا کی آج اسی کا عالم یہ گئے، انکساری کا عالم یہ. ذرا قریب کرو. یہی عمر مدینے کی گلیوں میں جب جا رہے تھے، رات کا سناٹا. کس چیز کا؟ رات کا سناٹا. مدینے کی گلیوں میں فاروق اعظم ٹہل رہے تھے. آپ کے ساتھ ایک غلام بھی، آپ کے ساتھ ایک غلام بھی. اچانک میں ایک نابینا عورت اپنے گھر کے باہر دروازے پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی. کیا کر رہی تھی؟ آنسو بہا رہی تھی. اور آنسو بہانے کے بعد وہ کہہ رہی تھی، آج یہ صدیق اکبر کے بعد کس کو امیر بنایا گیا؟ 3 دن سے بھوکی ہوں، پوچھنے والا کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا اپنے غلام سے، ذرا جا کر تو دیکھو اس ماں سے، اس کے رونے کا انداز بڑا عجیب ہے، آخر کب یہ رو کیوں رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ غلام گیا اور جانے کے بعد پوچھا، اے ماں ذرا اتنا بتا، تیری آنکھوں میں آنسو ہے، ساسو قطار رو رہی ہے، رونے کی آواز بھی تیری بڑی گہری ہے، پتا تو صحیح بات کیا ہے؟ عورت کہتی ہے، مسافر تم راستہ چلنے والے ہو، جاؤ آگے نکل کر چلے جاؤ، تمہیں کیا مطلب ہے؟ میں تو رو اس لیے رہی ہوں، امیر کس کو بنا دیا گیا ہے کہ اپنی رعایا کا خیال بھی نہیں رکھتا. صدیق اکبر کے بعد ایک ایسے انسان کو امیر بنایا ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ مدینے میں کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اپنے غلام سے، ذرا اس سے پوچھ وجہ کیا ہے کہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. غلام کہتا ہے، ماں ذرا اتنا بتا دے آخرکار تو بھوکی کب سے ہے؟ تو عورت کہتی ہے، مجھے 3 دن ہو گئے فاقے سے، ابھی تک کچھ کھانے کو نہ ملا ہے. فاروق اعظم آگے آئے اور آنے کے بعد آگے بڑھے. اے ماں غصہ کیوں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے عمر کو اس بات کا تمیز نہ ہو سکتا ہے عمر کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ 3 دن سے تجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا. تو بوڑھی عورت کہتی ہے، اگر عمر کو اس بات کی خبر نہیں تو اس سے جا کر کہہ دو وہ خلافت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا، اسے امیر بنایا کس نے ہے؟ امیر وہ ہوتا ہے جو رعایا کا خیال رکھے. عمر نے جب اتنا سنا، قسم خدا کی ماں سے کہتا ہوں، بڑھیا ماں سے کہا، چل مادرا اندر گھر میں چل کے دیکھتے ہیں. ماں جب اندر گئی، کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. فاروق اعظم توڑتے ہوئے اپنے مکان پر ایک پوری اپنے کاندھے پر لی. غلام کہتا ہے، حضور مجھے دے دیجئے، میرے کاندھے پر لاد دیجئے. فاروق اعظم کہتے ہیں، یہاں تو میرا بوجھ لاد لے گا، لیکن بتا میدان حشر میں میرا بوجھ لادنے کے لیے تو تیار ہے؟ کہتا ہے نہیں. حضرت فاروق اعظم کچھ آٹا لے کر آئے، ایک بوری لے کر آئے، پکا ہوا کھانا لے کر آ گئے بڑھیا کے مکان پر. اور مکان پر آنے کے بعد بڑھیا کو اوپر بٹھایا، قدموں بیٹھ گئے. یہ وقت کا امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، ایک گاؤں کا پردھان نہیں ہے، ایک راجیہ کا سی ایم نہیں ہے، ایک صوبے کا منتری نہیں ہے، ایک ضلع کا سانسد نہیں ہے، ایک علاقے کا یہ ودھائک نہیں ہے. یہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. اور آج اسی کا عالم یہ ہے. بڑھیا کے قدموں بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں، اے ماں اس سے تو عمر کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے عمر کو تیری اس چیز کا علم نہ ہو کہ تو بھوکی ہے. بوڑھی کہتی ہے، نہیں بیٹا، میں اسے ہرگز معاف نہ کروں گی. حضرت فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بناتے ہیں. رابی کہتا ہے، سنو تو صحیح، حضرت عمر فاروق اعظم اس قدر چولہے میں پھونک مارتے ہیں کہ آپ کی داڑھی پر دھواں گھس گیا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے اور دھواں بھی آپ کے منہ پہ آ رہا. غلام یہ دیکھ کر بے قرار ہو گیا، کہا حضور مجھے دے دیجئے. فاروق اعظم کہتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، اس کا پیٹ مجھے ہی بھرنا ہے. کھانا پکایا. حضرت فاروق اعظم نے بڑھیا کو کھانا کھلانے کے بعد کہا، اے ماں اب تو عمر کو معاف کر دے، اب تو تیرا پیٹ بھر گیا. ماں 2 مہینے کا راشن بھی موجود ہے، اب کبھی ایسا نہ ہوگا کہ تجھے بھوک ہونے کی نوبت آ جائے گی. بڑھیا کہتی نہیں، میں ہرگز عمر کو معاف نہیں کروں گی. فاروق اعظم پیر پکڑ پھر کہتے ہیں، او ماں تجھے واسطہ ہے اسی صدیق کا جس کی تو تعریف کرتی ہے، عمر کو معاف کر دے. کہتے ہیں جتنا عمر. تو بڑھیا کہتی، بیٹے کتنا اچھا تیرا اخلاق ہے، تیرا کردار کتنا اچھا ہے، اس سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا امیر المومنین. امیر المومنین تو تجھے ہونا چاہیے تھا، تیرا اخلاق کتنا لاجواب ہے. اس کا علم کہاں ہے کہ یہی فاروق اعظم ہے، انہی کا نام عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بڑھیا سے کہتے ہیں، ماں معاف کر دے. بڑھیا کہتی نہیں بیٹا، اسے معاف نہیں کروں گی، اسے تو میدان محشر میں گریبان اس کا پکڑوں گی، اس کا تو گریبان پکڑ کر کہوں گی رب کے سامنے،
परवरदिगार ऐसे को अमीर बनाया गया जो गरीबों का ख्याल तक नहीं रखता है, यतीमों का ख्याल तक नहीं रखता है। अगर आका किस्मत ने साथ दिया, कब्र में आका से मुलाकात हो गई ना, तो मैं आका से भी शिकायत करूंगी, या रसूल अल्लाह ऐसे इंसान को खलीफा बनाया गया जिसके दौर में, जिसके जमाने में 3 दिन तक मैं भूखी रही हूँ। हजरत उमर कसम खुदा की कांप गए, बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब होश आया ना, उमर को तो उमर ने कहा था, ओ माँ जितना तुझे मारना है यहाँ मार ले, जो सजा देनी यहाँ दे ले, रब की बारगाह में मेरी शिकायत मत करना, आका की बारगाह में मेरी शिकायत मत करना, सजा दे ले यही तैयार है। आखिरकार मारिया सोचती है कि बेटे बता तो सही, इतना फिक्रमंद उमर के बारे में तो है क्यों, बता तो सही आखिरकार मामला क्या है। इतना सुना ना, हजरत उमर कहते वास्ते उसी रब के तो माफ कर दे उस उमर को, सदकाए उस नबी का माफ कर दे उमर को। जब इतना सुना बुढ़िया कहती है ठीक बेटे तू कहता है तो मैं माफ कर देती हूँ उमर को, लेकिन इतना बता बेटी उमर का मसला है क्या। कहा था फारूक आजम ने जब माफ कर ही दिया है तो लिख के भी दे दे, जब माफ कर दिया है कहा बेटे नाबीना हूँ, कहा लिख मैं लेता हूँ, सिर्फ दस्तखत तो कर दे, सिर्फ अंगूठा लगा दे ताकि ये उमर की परेशानी भी दूर हो जाए। जिस इतना लिखा अंगूठा लगा नहीं वाली थी बुढ़िया कि आ गए हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद आ गए। और जब दोनों ने देखा फारूक आजम को तो अली ने कहा था उमर पूरा दिन हो गया तुम्हें देखते देखते हुए, रात तो खत्म हो गई, तुम कहीं नजर नहीं आए और आगे तो यहाँ नजर आए हो, आखिरकार कहाँ थे। बुढ़िया सुनती तो खड़ा हो जाती है और खड़े होने के बाद कहती है अली क्या मेरे सामने जो बैठा यही उमर है, कहाँ यही उमर है। बुढ़िया कहती है बेटे उमर तूने अब तक न बताया, तू मेरे लिए खाना भी लाया, मुझे खाना भी दिया, तू चूल्हा भी फूका, अपनी बार बार गलती का एतराफ भी करता रहा। हजरत उमर कहते हैं माँ रुक मत, तूने अपना हाथ ऊपर उठा लिया है, तूने वादा किया है ना, तूने वादा किया अंगूठा लगा दे। जब बुढ़िया ने अंगूठा लगा दिया, उमर कहते हैं अली जब तुम आ ही गए हो तो सिग्नेचर तो तुम भी कर दो। अली ने भी कर दिए, कहा अब्दुल्ला तुम भी आ गए हो, सिग्नेचर तुम भी कर दो। जब कर दिए तो उमर कहा था अली मुझे बड़ी फिक्र हो गई थी आज, कसम खुदा की आज अगर ये माँ उमर को माफ न करती तो उमर हलाक हो जाता, उमर कहीं का न रहता, लेकिन तेरे सिग्नेचर अब्दुल्ला के सिग्नेचर इस बुढ़िया का अंगूठा आज उमर की फिक्र दूर हो गई। अगर रब ने मुझसे सवाल कर लिया उमर तेरे दौर में एक नाबीना औरत 3 दिन के फाकिस रही है तो आज उमर का उसके पास सवाल का जवाब मिल गया है, तो रब की बारगाह में अर्ज कर दूंगा मौला गलती हो गई थी, माफी मांग कर तो परवाना लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आदिल हिंद, फैज़ाने सरकार ताज शरिया मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये है हमारे हाकिम। और आज गांव-गांव की मीटिंगें विधायक थोड़ा सा मनसब और मर्तब आ जाए ना तो कॉलोनी के नाम पर भी 20,000 मार ले, टॉयलेट के नाम पर भी कम से कम 5,000 मार ले। याद रखना किसी गरीब का हक मारने वाले वो हक रब भी माफ नहीं फरमाएगा, वो हक रब भी माफ नहीं फरमाएगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें मनसब दिया है, तुम्हें मर्तबा दिया है, उस मर्तबे का, उस मनसब का नाजायज फायदा मत उठाओ, बल्कि मनसब दिया है तुम्हारे खिदमत करने का लोगों की, वो खिदमत सच और हकीकत के तौर पर खिदमत कर लो ताकि उसका सिला तुम्हें मिले। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहरहाल ज्यादा लंबा तफसीरा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुकय्यद हो चुका हूँ। बहरहाल मेरे आका ने इरशाद फरमाए ओ माज याद रखना दूसरे आसमान के फरिश्ते कहेंगे इसके अमाल को इसके मुंह पर मार दो जिसके अंदर ये खुद गर्जी दुनियावी फायदा शामिल है। तीसरे इंसान के अमाल को यही दोनों फरिश्ते जब रब की बारगाह में लेकर चलेंगे तो तीसरा पहला आसमान भी पार कर लेंगे, दूसरा आसमान भी पार कर लेंगे। इसके अमाल में ना तो गीबत होगी, इसके अमाल में ना दुनिया भी फायदा होगा, बल्कि तीसरे आसमान पर पहुंचेंगे। तीसरे आसमान का फरिश्ता कहेगा कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? का रब की बारगाह में जा रहे हैं, रब की बारगाह में इसके अमाल लेकर जा रहे हैं। तीसरे आसमान का फरिश्ता कहेगा नहीं नहीं, इसके अमाल इसका
قابل نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائے. جاؤ 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 اس کے منہ پر مار دو جس کے اعمال یہ. فرشتے کہیں گے اب کیا ہو گیا؟ پہلا آسمان بھی پار کر کے آ گئے, دوسرا آسمان بھی پار کر کے آ گئے, نہ غیبت اس کے اندر ہے نہ دنیاوی فائدہ اس کے اندر ہے. تیسرے آسمان کا فرشتہ کہے گا ہاں میں مانتا ہوں کہ صدقہ اس نے کیا ہے, حج بھی اس نے کیا ہے, نماز بھی اس نے کی ہے, روزہ بھی اس نے رکھا ہے, لیکن جہاں اتنے اچھی عبادتیں کی ہیں وہاں اس کے اندر ایک چیز اور بھی موجود ہے. کرامن کاتبین کہیں گے کون سی چیز ہے؟ تو تیسرے آسمان کا فرشتہ کہے گا تمام چیزیں اچھی ہیں لیکن اس کے اندر جو مرض ہے اللہ نے مجھے اس لیے تیسرے آسمان پر مسلط کیا ہے تاکہ میں تکبر کرنے والوں کو شمار کروں, اور اس تکبر کرنے والوں میں اس کا بھی نام ہے. تکبر کرنے والوں میں اس کا بھی نام ہے. جاؤ اس لیے اس کے اعمال کو اس کے اعمال کو اس کے منہ پر مار دو. میں بات اب سمیٹ رہا ہوں, میں نہیں پہنچ پاؤں گا اوپر سے. میں اس کے اعمال کو اس کے منہ پر مار دو. یہ تکبر کیا ہے؟ امام غزالی احیاء الدین نے یہ تکبر کس چیز کا کرتا ہے تو ذرا اپنی حیثیت تو دیکھ, تو پیدا کس چیز سے ہے؟ دیکھ تو ہے کون تو, تجھے ایک پیشاب کے قطرے سے پیدا کیا گیا اور تیری آخرت جو ہے وہ قبر کی سڑی ہوئی مٹی کر کر چلتا ہے. یہ تکبر تجھے ڈبو دے گا. تکبر کرنے والوں تمام بڑائیاں تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے, اس رب کائنات کے لیے. پھر رب کائنات نے تمام مرتبے اپنے حبیب کو دے دیے, تمام منصب اپنے حبیب کو دے دیے. رحمت للعالمین اسے بنایا, پوری دنیا کا سردار اسے بنایا, پوری کائنات کا تاجدار اسے بنایا. تو تمام تعریفیں اس کے لیے. تمہارے پاس ہے کیا؟ کچھ نہیں ہو, تم تو ایک غلام ہو, ایک خالص انسان ہو. وہ نبی کائنات جسے پوری دنیا کا تاجدار بنایا, جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ. ایک بات ضرور بات تفصیل مکمل. خیبر کو فتح کرنے کے بعد کس چیز کو؟ خیبر کو فتح کرنے کے بعد کچھ مال غنیمت میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. کچھ مال غنیمت میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. اور جیسے مال غنیمت میرے آقا کی بارگاہ میں آیا, اس مال غنیمت میں ایک یہودی کا دراز گوشت بھی آ گیا. کیا گیا؟ دراز گوشت بھی آ گیا, اسے کھچر کہتے ہیں. وہ بھی آقا کی بارگاہ میں آ گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبانیں بھی جانتے ہیں, پرندوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں, انسان کی زبانیں بھی جانتے ہیں. وہ میرے آقا جسے ہر چیز کا علم ہے, وہ پہاڑوں کی بھی زبانیں جانتا ہے. میرے آقا اگر ہاتھ لگا دے تو زیرو غیر زیرو زیرو بن جائے. اگر آقا ہاتھ لگا دے تو جان آ جائے. پہاڑ کو دیکھ لیں تو شعور پیدا ہو جائے, شجر کو ہاتھ لگا دے تو زندہ ہو جائے. وہ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے آقا میرا جو جد امجد ہے اس کی نسل سے 60 دراز گوشت پیدا ہوئے. 60 دراز گوشت پیدا ہوئے, یعنی 60 کھچر پیدا ہوئے. اے آقا ان 60 میں ان کا مرتبہ یہ ہے, ان 60 میں ہر ایک کسی نہ کسی نبی کی سواری بنا. کوئی کسی نبی کی سواری, کوئی کسی نبی کی سواری. آقا میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں. اے آقا چاہتا یہ ہوں کہ میں بھی آپ کی سواری بن جاؤں. پلین میں سفر کرنا اور پھر دیکھو تکبر, اگر بائک پر بیٹھ جائے تو ہیلی کاپٹر نہیں بناتا, اور کار میں بیٹھ جائے, سوئفٹ ڈیزائر میں بیٹھ جائے تو گٹکا کھا کر بار بار تھوکتا ہوا جاتا ہے. نہیں حالت, اور کپڑوں سے باہر نظر آتا ہے. آخرکار اسے پتہ نہیں ہے کب اس کی موت آ جائے. تکبر مت کر.
وہ پوری دنیا کا تاجدار دیکھ اس کو ایک کھچر نے آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں، آپ بھی نبیوں میں آخری ہے۔ اے آقا میں نے اپنے آقا کو، جس کا میں غلام تھا، جس کے گھر میں تھا وہ یہودی تھا، آقا میں نے اسے اپنی کمر پر کبھی بیٹھنے نہیں دیا۔ اے آقا جب میں اسے بیٹھنے وہ بیٹھتا تو میں پھسل جاتا، نیچے گر جاتا۔ اے آقا پھر اسے وہ مجھے سزا دیتا۔ اے آقا مجھے وہ بھوکا رکھتا، وہ غریب الظہری، اور وہ مجھے مارتا بھی تھا، میری پشت پر کوڑے بھی مارتا تھا، لیکن آقا میں برداشت کرتا رہا۔ اے آقا میں نے اسے کبھی اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے میں نے بیٹھنے نہیں دیا، میں اپنی نسل کا آخری ہوں۔ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ جب نبیوں میں آخری نبی مجھے ملیں گے، ان کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں گا آقا مجھے آپ اپنی سواری بنا لیجئے۔ آقا آج وہ دن آ گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے اپنی سواری کا شرف حاصل فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے آقا ہم نہیں جانتے کیا کہہ رہا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، آپ جانکاروں کی زبانیں جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں، آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں، آقا میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، غلام بننا چاہتا ہوں۔ اے آقا میں آپ کے سانپ کی سواری بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے سوار ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ ہم نے اسے اپنی بارگاہ کا غلام بنا بھی لیا ہے، اور اس کا آج سے نام یافور بھی رکھ دیا۔ آج سے اس کا نام یافور ہے، کوئی اسے دراز گوش نہیں کہے گا، کوئی کھچر نہیں کرے گا، اس کا نام ہے یافور۔ او لوگو ذرا اتنا مجھے بتاؤ یہ جو ایک جانور ہے جسے کھچر کہتے ہیں، جسے دراز گوش کہتے ہیں، جانور کے اندر شعور نہیں آتا ہے، جانور کے اندر شعور نہیں ہوتا، جانور کے اندر عقل نہیں ہوتی، لیکن قسم خدا کی اگر آقا سے جانور بھی محبت کر لے تو رب اس کے اندر بھی شعور کو پیدا فرما دیتا۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا کہے کہ چلو جانور کے اندر شعور آ گیا تو کیا ہوا، وہ تو زیرو ہے، ایک جان والا انسان ہے، کھانا پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، چلو تمہاری دلیل بھی رد کرتے دے ہیں، چلو جانور کو اگر تم اس چیز پر اعتراض کرتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ پہاڑ کو شعور کہاں سے آ گیا؟ وہ تو زیرو نہیں ہے، وہ تو غیر زیرو ہے، اس کے اندر تو نہ عقل ہوتی ہے، نہ جان ہوتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، لیکن عالم یہ ہے احد پہاڑ کا عالم یہ جب بھی میرے آقا احد پہاڑ سے گزرے قسم خدا کی احد پہاڑ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لیکن بہرحال میرے آقا نے اس یافور کو جب سواری کا شرف حاصل کر دیا تو میرے آقا کو کہیں جانا ہوتا کسی قبیلے میں کہیں صلح کرانے کے لیے کسی پر بیٹھ کر میرے آقا جاتے کس پر لیکن شعور اتنا آ گیا کہ جب تک آقا اس کے اوپر سوار رہتے نہ لیپ کرتا تھا نہ پیشاب کرتا تھا، کچھ نہیں کرتا، آقا جانتے تو بعد میں یہ فارغ ہوتا، اور اتنا شعور آ گیا، اتنا شعور آ گیا کہ میرے آقا کہیں سے آتے اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے، اس کو باہر چھوڑ دیتے، اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو میرے آقا ارشاد فرماتے یافور جاؤ صدیق کو بلا کر لاؤ، یافور جاؤ فاروق کو بلا کر لاؤ، یافور جاؤ عثمان کو بلا کر لاؤ، یافور جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ اتنا شعور آ گیا اس یافور کے اندر کہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑتی تو جاتے دروازے پر اور منہ سے جا کے دستک دیتے، اندر سے دروازہ کھولا جاتا تو صدیق سمجھ جاتے کہ میرے آقا نے بلایا، فاروق سمجھ جاتے میرے آقا نے بلایا، علی بھی سمجھ جاتے میرے آقا نے بلایا۔ اتنا شعور آ گیا اس جانور کو، جان گیا یافور صدیق کا دروازہ کون سا ہے، فاروق کا دروازہ کون سا ہے، علی کا دروازہ کون سا ہے، طلحہ کا دروازہ کون سا ہے، ابو عبیدہ کا دروازہ کون سا تھا۔ او لوگو اگر نبی کسی کو اپنی سواری بنا لیں تو اسے اتنا شعور ہی نہیں آ جائے بلکہ وہ سب کو جان جائے اور گھر بھی پہچان۔ لیکن آخری بات جب میرے آقا کا وصال ہوا نا، محبت اتنی ہوئی اسے، جب آقا کا وصال ہو گیا
جہاں فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں تلوار لے کر گھوم رہے تھے، کوئی میرے آقا کو مردانہ کہے، کوئی میرے آقا کو یہ نہ کہے کہ وصال کر گئے، کوئی میرے آقا کے بارے میں کچھ نہ کہے، اس لیے محبت کا تقاضا۔ جہاں عثمان کی حالت خراب تھی، جہاں ابو بکر دوروں پہ نڈھال ہو چکے تھے، جہاں علی اپنے زانوں پر سر رکھ کر رو رہے تھے، وہی اس طرح گوشت عالم یہ تھا کہ مدینے کی دیواروں میں ٹکر مار مار کر کبھی کسی دیوار میں ٹکر مارتا، کبھی کسی دیوار میں ٹکر مارتا، کبھی کسی دیوار میں ٹکر مارتا۔ تاریخ بتاتی ہے ابو ہیشم قبیلہ، اس کا ایک کنواں جب اس نے دیکھا تو اس کنویں میں کود کر اس نے اپنی جان دے دی۔ قسم خدا کی، آقا کو جب قبر میں اتار دیا گیا، تمام صحابہ میں شور ہو گیا، آقا کی سواری کو ڈھونڈو، آقا کی سواری کہاں ہے؟ جب یافور کو ڈھونڈا گیا، مدینے کی گلیوں میں دیکھا گیا، مدینے کے جنگلوں میں دیکھا گیا، پہاڑیوں میں دیکھا گیا، یافور کہیں نظر نہیں آیا۔ جب آیا یافور دیکھا گیا، بنو ہیشم قبیلے کے کنویں میں کود کر جان دے دی۔ وہ لوگوں یاد رکھنا، یا تاکہ محبت پوری دنیا کا جو تاجدار ہے، جس سے جانور بھی جس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عاجزی کا عالم یہ، وہ سواری بنائے ایک پتھر کو بنا لے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ وہ جدھر جدھر سے بھی گزرے کرم ہی کرتے گئے، وہ جدھر جدھر سے بھی گزرے کرم ہی کرتے گئے، کوئی مانگے نہ مانگے جھولی بھرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اہل سنت میں غلطی ہو اللہ اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔